آگے سورہ نساء 4 میں اور اس کی 22 آیت میں لکھا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آباؤں نے نکاح کیا، سوائے اس کے کہ پس تحقیق جو ہو گیا یعنی گزر گیا، بس بے شک یہ بڑی بے حیائی اور نہایت قابل نفرت بات ہے اور برا طریقہ ہے۔ اب یہ تو ہر ایک کے سمجھ میں آ جائے گا عام طور پہ کہ اگر کوئی مطلب میں کوئی آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے بیٹے جو ہیں وہ اس کی، اگر میری 3-4 بیویاں ہیں، اس ایک بیٹا چاہے کہ میں اس کی ماں سے شادی کروں، میں اپنی ماں سے شادی کر لوں، ناؤز باللہ، یا اپنی سگی ماں سے یا سوتیلی، کوئی بھی ماں ہے، کوئی بھی ماں جو ہے کسی آدمی کی ہے، بیوی ہے، وہ اس کے انڈر بیٹے ہیں، تو وہ اسے اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بالکل بے حیائی فاحشہ ہے۔ یہ ایسی بات ہے زنا 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 اور یہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا اس سے بڑھ کے بات ہے، فاحشہ کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں انسیسٹ، یعنی بیونڈ زنا۔ زنا تو ایک زنا ہو گیا نا، فورنیکیشن، مطلب انسیسٹ، اپنے باپ بہن بھائی بیٹی آپس میں کوئی اس طرح کی کر لیں رشتے دار لٹرلی، اور نکاح کر رہا ہے بغیر نکاح لکھا عربی میں۔ اچھا نکاح کے ورڈ لفظ جو نکاح لفظی معنی ہیں وہ تو شادی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں چھپی ہوئی ایک بات ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ میں اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایک چھپی ہوئی بات، کیا نہیں کر سکتا میں؟ یا میں اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، میں نے کچھ بات ہے میں جو نہیں کر سکتا، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک بات چھپی ہوئی، اس کو مت بھولیا، کیونکہ آگے جا کے وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نکاح جو لفظ ہے اس کے اندر ایک انکلوسیو ایک بات ہے، دیٹ مینس سیکشل انٹرکورس۔ تو آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، بہن سے شادی نہیں کر سکتے، یہ ہے رشتہ۔ تو اگر آپ اپنے ماں کے ساتھ ایسا نکاح کر لیں گے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بے حیائی اور بڑی قابل نفرت اور برا طریقہ ہے۔ مگر ایک بات کر دیا اس نے، ایکسیپشن ٹو رول، سوائے اس کے لیے کہ تحقیق جو ہو چکا ہو گیا یا ہو چکا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ معاشرے میں ایسے لوگ ہیں، اور آج بھی اور ہر زمانے میں بھی، کہ صاحب ان کو قرآن کی آیتیں نہیں پتہ تھی، ایسے معاشرے میں پہلے بڑے جوان ہوئے ایسی حرکت کر لی انہوں نے، اور بچے بھی ہیں، فیملی بھی ان کی، اب یہ پڑھی انہوں نے آیت قرآن کی، تو کیا کرے وہ آدمی بتائیں؟ چھوڑ دے نکاح کے، توڑ دے، سب توڑ دے، کنٹینیو کر سکتا ہے وہ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سمجھ لیں آپ۔ منع ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر غلطی سے کرا بیٹھا ہوا ہے، آلریڈی لائف گزار چکا ہے، اور وہ اب یہ جو کہہ رہا ہے پس تحقیق الا ما قد سلف، سوائے جو پاس سے گزر گیا کرے بیٹھے ہو تم، دیٹس آل، دیٹس نو پرابلم دین۔ کوئی غلطی کر بیٹھا ہے، یہ ایسی بات ہے کہ آپ نے ربا کھا لیا، جو غلط کام ہے، ربا بڑھوتی کھا لی، ایک بات ہے، جو کھا لیا گزر گیا اس کی پرواہ نہیں کریں آپ، آئندہ نہ کریں، میک شور کریں کہ اس کی آپ تبلیغ کریں کہ ایسا نہ کریں۔ لیکن جو چیز آپ کے ساتھ کرے بیٹھے ہیں وہ ٹائم گزر گیا، بعد میں آپ کو قرآن آیت پتہ چل رہی ہیں، تو اس کا یہ مقصد ہے آپ ڈیزالو کریں، سوائے جو چیز ہو چکی وہ ہو چکی، اس پہ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا اگر آپ نے اس کی ٹیچنگ آگے دوسرے لوگوں کو بتایا کہ یہ چیز مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کو نہیں کرنی چاہیے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں آپ یہ مت سمجھیں قرآن صرف نام کے مسلمانوں کے لیے، یہ پوری دنیا کو آپ سوچ کے رکھیں، دنیا میں ایسا ہوتا ہے، پوری دنیا کو آپ رکھیں، کلچرز ایسے ہیں، ایسے غلط قسم کے کلچر جہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو ہو چکا ہے۔ اب کیا کیا حرام کیا گیا جن سے نکاح نہیں کر سے، آگے ہے کنٹینیو 23 سورہ نساء 4 اس کی 23 آیت ہے، کنٹینیوٹی میں ہے یہ۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعتی و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ اب یہ جو رشتے میں ویسے بتاتے ہیں، یہاں واضح طور پہ وہ رشتے لکھے ہوئے جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے۔ حرام کی گئیں نکاح کرنے کے لیے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں یعنی والد کی بہن، اور تمہاری خالائیں والدہ کی بہن، اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں،
اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور تمہاری رضائی دودھ پی ہوئی بہنیں سے تمہارے بہنوں سے، اور تمہاری عورتیں بیویوں کی مائیں سے یعنی ساسیں، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے گود نگرانی میں ہوں، جو تمہاری بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم داخل کر چکے ہو۔ بس اگر تم نے ان کو بیویوں کے ساتھ تم داخل نہیں ہوئے پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں، اگر سوتیلی بیٹیوں سے شادی کر لو، اور تمہاری بیٹوں کے حلال بیویاں وہ جو تمہارے صلب پشت سے ہوں وہ بھی حرام ہے، اور یہ کہ تم دونوں بہنوں کے درمیان جمع کر لو سوائے تحقیق جو پہلے ہو گیا گزر گیا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اب اس میں ایک بہت ہی عجیب تعجب خیز بات آپ میں پڑھ دیا بھی دیکھیے گا، لیکن یہ دیکھیں جو عام طور پہ آپ سب سمجھ جائیں گے، لیکن ایک جب میں بات کروں آپ سب لوگ میری شکل عجیب طرح دیکھیں گے۔ اس میں دیکھیں یہاں پر حرام کی گئی نکاح کے لیے تمہارے اوپر تمہاری مائیں، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے مائیں حرام ہیں، اس میں کوئی سمجھانے کی بات نہیں، ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ تمہاری بیٹیاں تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری خالائیں ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی والدہ کی جو بہن ہوتی ہیں، اور بھائی کی بیٹیاں بھتیجے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، اور بہن کی بیٹیاں بھانجیاں جو ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ کسی کے سمجھ میں آ رہا نہیں ہے؟ سب آسان، اس میں سمجھانے کی بات نہیں ہے، سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور تمہاری رضائی یعنی دودھ پی ہوئی بہنوں سے، یعنی ہے کہ کوئی اور لیکن آپ اس کی آپ کی فرض کریں آپ کی دودھ شریک بہن کون ہوتی ہے، سمجھتے ہیں، یہ بھی میرے خیال سے آسان ہے۔ اور تمہاری عورتیں بیویوں کی مائیں، یعنی تمہاری جو عورتیں یعنی بیویوں کی ماں سے بھی نہیں کر سکتے آپ نے کہا، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود نگرانی میں ہو۔ سوتیلی بیٹی کون ہوتی ہے میں آپ کو پہلے سمجھاؤں۔ میں نے ایسے عورت سے شادی کر لی جو کسی اور پہلے ہسبینڈ سے اس کے بچے ہیں، یہ سوتیلی بیٹی، اسے میں نکاح نہیں کر سکتا۔ جو تمہاری بیویوں سے ہوں، یعنی وہ تمہاری بیویوں سے ہیں، یعنی میری بیوی ہے وہ، لیکن پہلے وہ ساتھ میں لڑکیاں ہیں، کسی فرض کریں کسی اس آیت کے مطابق ایک ایسی عورت سے میں شادی کروں جو آلریڈی میرڈ ہو، پہلے ڈیورس ہو گئی ہے، بیوہ تھی، میں اسے شادی کر لی، مگر وہ اپنے ساتھ لڑکیاں لے آئی، جوان لڑکیاں، میں نے شادی کر لی اس سے۔ جو تمہاری بیویوں سے ہوں، یعنی اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری گود نگرانی میں ہیں، جو تمہاری بیویوں سے ہوں جن کے ساتھ تم داخل ہو چکے ہو، یعنی وہ عورتیں جو آلریڈی بیوہ تھیں یا ڈیورسی تھیں، یعنی کسی حالت میں نے ان سے شادی کر لی ہے، اور وہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ لڑکیاں ہیں، وہ میری سوتیلی بیٹیاں ہیں، وہ جب میں ان کے ساتھ داخل ہو چکا ہوں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سن لیجئے، آگے لکھا ہوا ہے اس کے آگے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس اگر تم ان بیویوں کے ساتھ داخل نہیں ہوئے پھر تمہارے اوپر گناہ نہیں کہ تم ان سے شادی کر سکتے ہو۔ یہ آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ اگر ایک آدمی ہے وہ کسی عورت سے شادی کر لے اور اس کی بیویاں ہوں، وہ بیٹیاں ہوں، سوری، وہ میری بیوی ہو گئی، اب شادی کری میں نے، لیکن میں نے کہا تھا نکاح میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ داخل نہیں ہو سکا، میں اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو میں ان کو اپنی اس عورت کو چھوڑ کر ان کی بیٹی اگر مجھے پسند آئے تو شادی کر لوں۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میری طرف مت دیکھیں آپ ایسے۔ آپ معاشرے میں آپ سوچیں، اگر یہ بات میں کر لوں کہ کسی اور سے شادی کروں اور اس کے بعد اس کے ساتھ بیٹی بھی ہیں اس کی جوان، اور میں اگر ماں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکا، میری بیوی ہے وہ، تو میں اب میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کیونکہ میں تم سے داخل ہی نہیں ہو پا رہا ہوں، یہ بیٹی مجھے پسند آئی، اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ تو مجھے آپ کیا سمجھیں گے؟ جو سمجھیں گے وہ آیت کے خلاف۔ اور یہ سوچیے یہ بات کس کے ساتھ ہے، یہ کون بھائی، یہ بات کون یقین کرے گا؟ کتنی عجیب بات قرآن میں لکھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ گالیاں دیں گے بڑے، یہ اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، یہ وہ عورت جانتی ہے، لیکن ہم معاشرہ اتنا میں کہتا ہوں گھٹیا ہے
کہ اگر انسان یہ کر لے تو یقین کریں آپ اس کو بے پناہ گالیاں دیں گے, برا بھلا کہیں گے. اللہ کی آیت کو نہیں دیں گے. اللہ کیا کہہ رہا ہے, اگر تم داخل نہیں ہوئے اور تمہاری وہ بیٹی سے شادی کرنے تو وہ حلال ہے تمہارے لیے, ورنہ وہ حرام ہے اگر تم داخل ہو چکے ہو. کامن سینس ہے, اگر آپ داخل ہو گئے تو میری بیوی ہے. وہ جو بھی میں نے کہا نکاح کے اندر ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ اگر وہ چیز پراپرلی نہیں ہوگی تو وہ آپ پہ حلال نہیں ہوئی بیوی. بیوی کیسے رہنا چاہتی ہے, آپ رہنا چاہتے ہیں, کسی وجہ سے شادی کر لیتے ہیں تو اٹ از آل رائٹ. لیکن اگر وہ بیٹیاں لے کے آئے اور آپ کو اس سے رغبت ہو رہی ہے تو آپ چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کر لیں. بتائیے آپ کوئی کر کے دکھائے مجھے. معاشرے مولوی صاحب قرآن پڑھانے بیٹھے تو کر کے دکھاؤ. مولوی صاحب کے کوئی بھی ایمان والا کر کے دکھائے مجھے, اگر ایمان علی عنایتوں پہ رکھتا ہے. دیکھیں پورا معاشرہ آپ کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے. تو یہ بڑی عجیب بات ہے قرآن میں لکھی ہوں تو ہمیں پتہ اس کو فلم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم. پھونک دے قرآن خانے, دعا پڑھو, بخشش ہو گئے. کون بخشش؟ جن کی جو مر گئے. یہی پڑھی آیت آپ نے, کیونکہ سپارے پڑھ رہے ہیں یار, بیٹھے میں جناب کوئی مرنے چلے گئے, سپارے بانٹ دیے گئے اور یوں پڑھے. تمہارا مجھ دے دو, میں جلدی سے پڑھنا جانتی ہوں. یہ ہو رہا ہے, یہ پڑھ رہے ہیں فلاں لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم. یہ مطلب ہو رہا ہے سلسلہ. آپ اس کو اگر سمجھ جائیں اور پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ اس پہ عمل کریں پھر پتہ چلے گا آپ ایمان والے ہیں. میں نے پہلے کہا ایمان والے مرد ہوں یا ایمان والی عورت ہوں, ان کی بات ہو رہی ہے. ایمان سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے قرآن کا, کیونکہ آپ ایمان رکھ کے کریں گے تو ورنہ دیکھیں پھر آپ کو سننی پڑے گی باتیں. آگے ایک اور لکھا ہے وہ بیٹے جو ہیں جو اپنے بیٹے یعنی بیٹوں کی بیوی ہیں جو وہ آپ پہ حرام ہے. کامن سی بات لکھی ہوئی آگے. اور ایک اور بات ہے کہ دو بہنوں کے درمیان آپ نکاح نہیں کر سکتے. درمیان یعنی دو بہنوں کے ایک وقت میں آپ نکاح نہیں کر سکتے. جبکہ قرآن میں 2 3 4 شادیوں کو اللہ نے ذکر کیا. ایک وقت میں دو مردوں سے, 2 عورتوں سے, 2 اور 3 سے آگے آیت آئے گی کر لیں آپ. لیکن بہنوں کے ساتھ ایک وقت شادی نہیں کر سکتے. یہ تو ایک بہن کو طلاق دیں یا اس کو ماریں یا مطلب مر جائے وہ تو پھر کر سکتے ہیں. یعنی میں آپ کو میں بتا رہا ہوں, میں معاشرے جھوٹ نہیں بول رہا, مارا تو نہیں, مگر معاشرے میں ہوا کہ ایک صاحب تھے XYZ, انہوں نے ذرا شادی کر لی. جبھی تو اللہ کہتا ہے پردہ حجاب سب قرآن میں ذکر ہے, وہ ہم لوگ دیکھ تھوڑی رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا, ان کی دوسری بہن پسند آ گئی انہیں. تو 2 بہنوں کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتے. ان سے بچے بھی ہیں ان کے, طلاق دی اپنی بہن کو, بیوی کو, اور دوسری بہن سے پھر شادی کر لی. تو یہ ایمان کا کرائٹیریا شادی کرنے کا. یہ بیسڈ آن قرآن کر رہے ہیں آپ. وہاں بیسڈ آن قرآن کر رہے ہیں, اپیرنٹلی تو صحیح کیا, لیکن یہ موقع کیسے ہوا؟ گھر میں رہ رہی تھی بہن, مطلب یہ کوئی اللہ رسول کا ذکر نہیں آ رہا ہے یہاں پر. تو اس کا خامخواہ زندگی خراب کر دی, طلاق دے گا, دوسری سے شادی کر دی. یہ چیزیں تو اللہ کہہ رہا ہے شادی ہی نہیں کرو نا ان دا فرسٹ پلیس. اب اللہ نے آخر میں لکھ دیا الا ما قد سلف. اس کے معنی وہی ہیں. اب یہ جتنی باتیں اوپر لکھی اس میں جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا. یعنی آپ جو ساری جو باتیں اوپر اگر بہن سے شادی کر بیٹھا ہے یا بیٹی کے ساتھ شادی کر بیٹھا, استغفر اللہ, جو پاسٹ میں ہو چکا وہ ہو چکا, اس کو ڈیزالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ نہیں کہ آج سے 1000 سال پہلے ہوا تھا, یہ کنٹینیوس نان سٹاپ دنیا میں پریکٹس کی جا رہی ہے. ساری آیتیں جو اللہ نے حرام کی سب دنیا میں معاشرے میں ہو رہا ہے, ورلڈ وائڈ, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. تو میں بتا رہا ہوں, مگر اگر آپ وہ ایمان والے بن گئے آیت پر ایمان لانے کے بعد, اس کے لیے جو کچھ ہو چکا. اور اگر وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے زندگی بھر اور آیت سے اپنی ہدایت نہ لے اور آئندہ فیوچر میں اس کی ایجوکیشن نہ کرے, اس کو بتائے نہیں لوگوں کو, اس کی وضاحت اس پہ غور یعنی کنٹینیوس کی پریچنگ نہ کرے کہ یہ چیز غلط ہے, تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. پہلے بات تو آپ جو کرے بیٹھے ہیں غلط, اس کو اللہ سے معافی مانگی آپ نے, رشتہ تو قائم رکھا آپ نے جو بھی ہوا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہی ہیز رسپانسبلٹیز کہ اٹھتے بیٹھتے وہ اس کا ذکر کرے کہ یہ چیز غلط ہے, ان اسپائٹ آف دا فیکٹ ہی ہیز ڈن اٹ. وہ کر چکا ہے تو ڈیزالو کرنا, لیکن اس کی ٹیچنگ کرنی ہے, میسج دینا ہے لوگوں کو, وضاحت کرنی ہے کہ یہ چیز غلط ہے. اچھا, یہ کنٹینیوٹی میں آیتیں پڑھ رہا ہوں, یعنی قرآن مجید میں جو میں نے پڑھی تھی 22, 23, 24. اب سورہ نساء 4 کی جو 24 آیت ہے, یہ کنٹینیوٹی میں پڑھ رہا تھا میں. اس میں یہاں سے بات آئے گی اس چیز کی جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا, محسنات میں نے کہا تھا عام طور پہ غلط سمجھاتا ہے. محسنات وہ جو قلعہ بند ہو,
یعنی کسی کی نکاح میں ہے وہ. دیکھیں یہاں لکھا آگے کنٹینیو میں لگا تھا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. یہ یہاں میں اتنا سے پڑھتا ہوں کیونکہ یہاں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور قلعہ بند شادی شدہ عورتوں سے نکاح شادی حرام ہے سوائے جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہو. یہ میں یہاں اتنا پڑھوں گا لیکن یہاں سے میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سارے رشتے پیچھے حرام کے چل رہے تھے نا. تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے محسنات عورتوں میں سے جو محسنات ہیں. تو عورتوں میں سے محسنات کیوں ہوئیں؟ اگر معنی اس کے شادی شدہ آپ نہیں، آپ شادی شدہ لینا پڑے گا آپ کو. لوگ محسن قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ کئی جگہ محسن شادی شدہ ہے کئی جگہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں محسنات ہوتی شادی شدہ ہے. دیکھیے گا کس طرح یہاں کہہ رہے ہیں محسنات یعنی شادی شدہ عورتوں میں سے وہ بھی حرام ہے، اس سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شادی شدہ کسی بیوی ہے. الا یہاں ایکسیپشن آ گیا الا ما ملکت ایمانکم، سوائے وہی عورت شادی شدہ عورت تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں آ جائے. تو اس کے معنی محسنات وہ شادی شدہ عورت ہے، کسی کی بیوی ہے جو دائیں کی ہاتھ کی ملکیت میں آ سکتی ہے. اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ میں آگے پڑھنے سے پہلے یہ یہاں پر دائیں ہاتھ کی ملکیت سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. دائیں کی ملکیت کیسے بنتی ہے عورت؟ سمجھ آئی میں کیا بول رہا ہوں؟ یعنی کسی کی بیوی ہے وہ، اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ وہ میرڈ ہے، وہ محسنات ہے وہ، سوائے الا ما ملکت ایمانکم، سوائے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہو. یعنی وہی عورت کسی بیوی تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں آ جائے تو آپ پھر آپ حلال ہو جائے گی. کیسے ہوگی؟ یہاں سے میں آگے ایک جگہ لے کے جاؤں گا آپ کو.